بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ ہمیشہ سے بہت قدردان خوب جاننے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کی فضیلت، اس کے آداب اور احکامات بیان فرمائے تھے کہ اللہ رب العالمین کا شکر کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح واجب ہے، اس کے احکام کیا ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ کسی طرح کا احسان کریں، کوئی اچھائی کریں، آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نیکی کریں، اچھائی کریں، تو ان کا بدلہ دینا، ان کا شکریہ ادا کرنا، قرآن و سنت اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑی ذات جو قدردان ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے والی ہے، جب لوگ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی طرح کی نیکی کرتے ہیں، تو بدلے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے اور نعمت بھی عطا کرتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی امتوں میں ایک آدمی، اس کو پیاس لگی، جا رہا تھا، اس نے ایک کنواں دیکھا، کنویں کے اندر اتر کر اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ جب باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ کے اندر گرا ہوا ہے، اپنی زبان کیچڑ کے ساتھ تر کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کو پیاس لگی ہے اور مجھے پیاس بجھانے سے پہلے جو میری حالت تھی بعینی اس کی بھی وہی حالت ہوگی۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کے اندر اس نے پانی بھرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ موزہ اپنے منہ کے اندر لیا اور دونوں ہاتھوں سے دوبارہ کنویں کے سرے پر آیا اور وہ پانی کنویں کتے کے آگے ڈالا۔ کتے نے وہ پانی پیا۔ اللہ رب العالمین کو اس بندے کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا، اس کی قدردانی کی اور بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس کو جنت عطا کر دی۔ یعنی جب کوئی بندہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو سب سے بڑی جو ذات اللہ رب العالمین کی ہے وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، بدلے میں اس کو نعمت دیتی ہے اور جنت کی صورت میں بدلہ عطا کرتی ہے، اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب ان کے ساتھ کوئی نیکی کرتا تھا، اچھائی کرتا تھا، کبھی کسی موڑ پر ان کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا ہوتا تھا، وہ اس کے احسان کو بھولتے نہیں تھے، اس کا بدلہ ہر صورت دیتے تھے اور اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ نے دعوت دی، لوگوں نے ٹھکرا دیا، آپ پھر طائف کی طرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کے علاقے میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو پتھر مارے، بہت معروف حدیث ہے اور بالکل صحیح اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کو طائف سے نکال دیا۔ جب آپ دوبارہ مکہ میں آئے، اس ارادے سے آئے کہ اب جا کر دوبارہ مکہ کے اندر نئے عزم کے ساتھ ہم دوبارہ دعوت کا کام شروع کریں گے۔ زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول، مکہ والوں نے جو آپ کو نکال دیا ہے وہ آپ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر چند لوگوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تاکہ میں مکہ کے اندر داخل ہو سکوں۔ 2-3 آدمیوں سے کہا، انہوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری پناہ کوئی مانتا ہی نہیں۔ آپ نے مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے جو والد مطعم بن عدی تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو۔ مطعم بن عدی نے کہا بالکل پناہ دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور جس کو میں نے پناہ دی ہے تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی اس کو پناہ دو۔ چنانچہ ہتھیار پکڑ لو اور مکہ کے سائڈوں پر پھیل جاؤ
اور کعبہ کے سائڈوں پر بھی تم پہرا دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہو کوئی بندہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے اور ان کے بیٹے اتنی دیر تک پہرا دیتے رہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو جب بدر کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے قیدی لائے گئے، مشرکین لائے گئے۔ آپ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرا باپ اگر زندہ ہوتا، لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا جس نے مجھے طائف سے واپسی پر مجھے مکہ میں داخل ہونے میں پناہ دی تھی، کہ اگر وہ آج مجھے ان مشرکین اگر تکلمنی فی ہؤلاء النتنہ، اگر ان پلید بدبودار مشرکین کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں کیا کرتا، ان کو آزاد کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا احسان بھولا نہیں، یعنی مشکل وقت کے اندر اس نے جو آپ پر مہربانی کی تھی، آپ کو پناہ دی تھی، وہ تو فوت ہو گیا، لیکن اس کے بیٹے کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو احسان تھا اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی وجہ سے ان سب کو آزاد کر دیتا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے کہ جب ان پر کوئی احسان کرتا تھا، کسی طرح کی نیکی یا اچھائی کرتا تھا تو وہ اس کا ذکر بھی کرتے تھے اور بدلہ بھی دیتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ وہ آئیں، انہوں نے آ کر سلام کہا۔ اب بہن تھی، آواز ملتی جلتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اچانک پریشان ہو گئے، فرمایا اللہم خدیجہ، یا اللہ خدیجہ آ گئی ہے، تو لیکن دیکھا تو حالہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے بڑی غیرت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول گویا دنیا کے اندر خدیجہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، آپ جب بھی بیٹھتے خدیجہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ تو عرب کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بوڑھی عورت تھی، لمبی عمر کی عورت تھی اور دنیا سے چلی گئی ہے، حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہونے سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا 3 سال پہلے دنیا سے فوت ہو چکی تھی، چلی گئی تھی، لیکن کہتے ہیں مجھے اتنی غیرت آئی، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، جب بیٹھتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا تم کیا جانتی ہو خدیجہ کیا تھی؟ خدیجہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد بھی دی، جب لوگوں نے مجھے بڑی باتیں کی، لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس نے اس وقت بھی میری مال کے ساتھ بھی مدد کی، اپنی پوری طرح حوصلے کے ساتھ بھی مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ یعنی آپ کی وہ بیوی جس نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر کرتے تھے اور شکریہ کے طور پر اس کا ذکر خیر اپنی بیویوں کے سامنے بھی کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، باہر کا بندہ ہے، آپ کی گھر والی ہے، اگر آپ کے ساتھ کبھی اچھائی کرتی ہے، زندہ ہے، پھر بھی اس کا ذکر کرنا، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے پھر بھی اس کے لیے دعا کرنا اور اس کا ذکر خیر کرنا۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ شَاةً فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کرتے، کوئی بکری ذبح کرتے تو کہتے جاؤ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، اس کی تعلق دار تھیں، جاؤ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ فَأَعْطُوا خَلَائِلَ خَدِیجَةَ، جاؤ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں جاؤ ان کا گوشت دے کر آؤ، ان کو گوشت دے کر آؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو مشکل وقت کے اندر بیوی نے ساتھ دیا تھا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو ان کے ساتھ اچھائی کرتا، اچھا سلوک کرتا، ان کے ساتھ احسان کرتا تو اس کو بھول نہیں جاتے تھے بلکہ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط، مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا مجھے فائدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ یعنی لوگ مال خرچ کرتے تھے، اللہ کے رسول کو آ کر دیتے تھے، فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال کا اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کا فائدہ ہو۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کے ساتھ بھی مدد کی، ہجرت کے راستے میں بھی مدد کی،
حتیٰ کہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ذکر کی، فرمایا مجھے کبھی اتنا فائدہ کسی کے مال کا نہیں ہوا جتنا فائدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کا ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھیں، جب انہوں نے یہ بات سنی فبکا، رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول حل لی و مالی، میرا مال اور میں، میری کیا حیثیت ہے؟ حل لی و مالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا مال اور میری جان وہ تو آپ پر قربان ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو احسان کا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مال اور میری جان وہ تو آپ کے لیے ہی ہے۔ لیکن یہ تو الگ بات ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو احسان کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولے نہیں۔ حالانکہ رشتے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ ام المؤمنین تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے تھے۔ اچھا یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کا الف سے لے کر یا مکمل خرچہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے ذمہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے کہ جہیز تیار کریں یا اس کی شادی پر کوئی خرچ کریں، ان کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ داماد کو موٹر سائیکل لے کر دے دی، گاڑی لے کر دے دی، یا کوئی اور ان پر انعام کر دے، کچھ چیز لے کر دے دی، وہ آگے سے کرتا ہے، کہتا ہے یہ دیا ہے، اور اگر نہ بھی فخر کرے، اس کو کمتر نہ بھی جانے، شکریہ ادا کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ تو اس کا حق تھا، دینا نہیں تھا اپنی بیٹی کو، وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال کا اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کا ہوا ہے۔ شکریہ ادا کرنا، اس کے احسان کو ماننا اور لوگوں میں اس کا ذکر خیر کرنا کہ فلاں سے مجھے جو نیکی پہنچی ہے مجھے اس کا یہ فائدہ حاصل ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اسی طرح شکریہ کے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین شکریہ کا حقدار ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، بڑی نعمتیں کی ہیں، یہ ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو ہستی حقدار ہے شکریہ کی، وہ بندے کے والدین ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس جس جگہ پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس نے سلوک کرنا ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، بندے میرا شکریہ ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں بڑی مشقت کے ساتھ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی تھی، اور جب اس نے اس کو جنم دیا تھا تب بھی وہ بڑی مشقت سے گزری ہے، اس حالت سے گزری ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ مرنے تک اپنے والدین کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا رہے، اور شکریہ صرف منہ سے نہیں ادا کرنا بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، ان کا فرما بردار رہے، ان کے سامنے اف نہ کہے، اور جو وہ کام کرتے ہیں، جو چیزیں احسان کے اندر آتی ہیں، نیکی کے اندر آتے ہیں، تابعداری کے اندر آتی ہیں، وہ ان کے ساتھ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا، سب سے زیادہ جو میرا اچھا اخلاق ہے، اس کے حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا، فرمایا امک، تیری ماں۔ چوتھی دفعہ فرمایا ابو کا، تیرا باپ بھی تیرا حسن سلوک کا حقدار ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین کے بعد شکریہ کے مستحق ہستیاں ہیں وہ بندے کے والدین ہیں۔ اس کے بعد بندے کا، عورت کا شوہر، وہ اس کے شکریہ بہت زیادہ حقدار ہے کہ شروع میں تو کچھ دیر اس کے والدین 10 15 20 سال اس کی پرورش کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات ہونے تک، جب تک عورت زندہ رہتی ہے بندہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اس کے تمام خواہشات پوری کرنے کی کوشش لگا رہتا ہے۔ فرمایا والدین کے بعد پھر اس کا خاوند شکریہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا، اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرو، فرمایا میں کس کو حکم دیتا؟ فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے،
یعنی یہ جو سجدے کا حکم ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت کے اندر اللہ نے حرام کر دیا. اگر جائز ہوتا فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اندر نکلے. آپ نے مردوں کو خطاب کیا، پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لائے. ان سے کہا تصدقنا یا معشر النساء، عورتوں کی جمع صدقہ کیا کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ جب مجھے اللہ رب العالمین نے معراج کروائی جہنم کے اندر اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی ہے. وبما یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے، یعنی ہم عورتیں ہی جہنم کے اندر زیادہ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بیان فرمائی. فرمایا تکثرن اللعن، تم عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، لعنتیں بہت زیادہ کرتی ہو. وتکفرن العشیرہ، دوسری وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا تم ناشکری اپنے خامدوں کی بہت زیادہ کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد ساری زندگی تمہارے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرتا رہتا ہے. فرمایا کبھی کوئی ایک بات نہ مان سکے. آگے سے کیا کہتی ہے؟ فرمایا ما رأیت منک خیرا قط، کبھی تجھ سے کبھی کوئی خیر کا کام، کبھی بلائی مجھے ملی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے. اچھا، اس میں حوصلہ اور کچھ تسلی مردوں کے لیے بھی ہے. یعنی وہ عورتیں جو مردوں کو بڑا پریشان کرتی ہیں، بندہ ان کے ساتھ بڑا ہی ان پر خرچ کرتا رہتا ہے، ہر طرح کا احسان کرتا رہتا ہے، پھر جب عورت لڑتی آگے سے یہ کہے اس گھر سے کبھی مجھے کچھ نہیں ملا، کبھی میری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، کبھی کچھ ملا ہی نہیں، تو بندوں کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اکثر عورتوں کی حالت یہی ہوگی کہ وہ جب تم ان کے ساتھ احسان کرو گے وہ آگے سے یہی کہیں گی ہمیں تم سے کچھ نہیں ملا، ہمیں تم سے کچھ کبھی خیر نہیں ملی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ عورت جب اپنے خامد کی صرف ناشکری کرے، اس کی بھلائی کو جھٹلا دیتی ہے کہ تو نے مجھ پر کبھی کوئی بھلائی، کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہے، تو اس کو جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ عورت جہنم میں جاتی ہے. تو بندوں کا کیا معاملہ ہے جو بات بات پر اپنے رب تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے، بڑے حال مندے ہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. عورت صرف ایک بندے کی ناشکری کرتی ہے، اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر عورتوں کی اکثریت اللہ کے رسول کو دکھائی جاتی ہے. لیکن وہ بندہ جو بات بات پر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے، زبان سے بھی ناشکری کرتا ہے، عمل سے بھی ناشکری کرتا ہے. کئی لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو کھا پی لیا ہے الحمدللہ، بڑا اچھا کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، منہ سے اس طرح کرتے ہیں، اور دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز کی طرف آتے ہی نہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے؟ اپنا سارا کام کاج اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکال کر آنا، یہ اصل میں شکر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ صاد کے اندر فرمایا یا داود یا آل داود شکرا ان اعملوا آل داود شکرا، اے داود علیہ السلام کے گھر والوں، اگر اللہ کا شکر ادا کرنا تو اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل کیا کرو. نیک عمل کرو گے شکریہ خود بخود ادا ہو جائے گا. لیکن اگر صرف منہ سے کہتے رہو گے تو یہ شکریہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ بڑا قدردان ہے، اللہ کے نبی بڑے قدردان ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی اچھائی کی جاتی تھی وہ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے. اسی طرح شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کے ساتھ اچھائی کرے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتا الیکم معروفا فکافئوہ، وہ بندہ جو تمہارے ساتھ کبھی کوئی اچھائی کرے، کوئی معروف، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، فرمایا فکافئوہ، اس کا بدلہ دیا کرو. تمہیں کوئی تحفہ دیا ہے، کبھی تمہارے ساتھ کبھی کوئی اچھائی کی ہے، تو کوشش کرو کہ وقت آنے پر تم بھی اس کا پورا بدلہ دے دیا کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کبھی کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے دے، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کر دے، تو کم از کم کیا کرنا ہے کہ تم اس کا بدلہ دو، اس سے بہتر بدلہ دو. اگر تمہارے پاس اس سے بہتر بدلہ دینے کی کوئی گنجائش نہ ہو، پیسے تھوڑے ہیں یا تم پوری طرح بدلہ نہیں دے سکتے، فرمایا کم از کم اتنا تو کرو، اور ردوہا، کہ جتنا احسان اس نے تمہارے ساتھ کیا اتنا احسان تو کرو.
پہلی کوشش تو یہ ہو کہ تمہیں کسی نے کوئی چیز تحفے میں دی ہے، تم اس سے اچھا بدلہ دو۔ اگر اچھا بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو دو کہ جتنا اس نے تم پر خرچ کیا ہے۔ فرمایا اگر اتنا بھی نہ ہو، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر اتنا بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم اس سے کم بھی اس پر خرچ کر سکو یا اس سے کم بدلہ دے سکو، اس کی اچھائی کا کسی طرح بدلہ نہیں دے سکتے، فرمایا پھر اس کے لیے دعا کر دیا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی، تو اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، اس کے مال میں برکت کر دے، اس کے گھر والوں میں برکت کر دے۔ فرمایا حتی تروا انکم قد تکفأتموہ، فرمایا اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انصار وہ مدینہ کے رہائشی ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، مال دولت بہت کچھ ہے، وہ تو سارا اجر لے گئے، وہ ہم پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہم آگے سے کچھ کر نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ ایسی بات نہیں ہے، سارا اجر وہ نہیں لے کر گئے۔ فرمایا ما دعوتم علیہ واثنأتم، فرمایا جو تم ان کے لیے دعائیں کر دیتے ہو اور جب وہ تم پر خرچ کرتے ہیں تم ان کا شکریہ ادا کرتے ہو، ان کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے میں اتنا دے دیتا ہے۔ یعنی جب آپ پر کوئی نیکی کرے، آپ پر خرچ کرتا ہے، کوئی چیز آپ کو مہیا کر دیتا ہے، آپ پر احسان کر دیتا ہے، آپ کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، آپ کے پاس اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا اجر لکھ دے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا الرجل امر به فلا یقرینی ولا یضیفنی، میں ایک بندے کے پاس مہمان بنتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، وہ نہ مجھے پانی پوچھتا ہے، نہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، نہ میرے اچھی مہمان نوازی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ میرے پاس سے گزرے افاجزی بھی، تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کروں۔ یعنی اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو یہ میری قدردانی کرتا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں کروں؟ آپ نے فرمایا لا، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اقری ہی، جب وہ تیرے پاس ہے تجھے پانی پوچھنا بھی لازم ہے، تو اس کے مہمان نوازی کرنا بھی تجھ پر واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی نہیں بھی کرتا، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ شکریہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا کوئی شکریہ ادا کرے تو بدلے میں شکریہ ادا کرو، اگر تمہارے کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں بھی کرتا، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا آج کل آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں، وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا ہی کیا ہے، حالانکہ وہ اپنی طرف اللہ کی ہونے والی نعمتوں کو نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ تو منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، ہم پر کیا احسان کیا ہے، اور کچھ لوگ منہ سے نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے اکثر کی حالت یہی ہوتی ہے، دل ہمارا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے، کس وجہ سے ہم شکر ادا کریں۔ اور کچھ لوگ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر تو کوئی تحفہ دے، کوئی اس کے ہم پلہ، اس کی برادری واردہ، اس کے لیول والا بندہ اس کے ساتھ احسان کرے تو پھر تو بڑا شکریہ ہے، تحفے بھی بدلے میں دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی کم طبقے والا، کوئی مزدور بندہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اس کا تو حق تھا۔ آپ مثال کے طور پر ایک مزدور کو لے لیں، آپ کے پاس سارا دن وہ کام کرتا ہے، دہاڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو بندہ منہ سے جزاک اللہ خیرہ کہنا گوارا نہیں کرتا کہ بھائی اس کی تو مزدوری پوری مل گئی، جزاک اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خادم، تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا تیار کرے، کوئی چیز پکا کر لاتا ہے، اس نے اپنی مزدوری تو لے ہی لینی ہے، لیکن فرمایا اپنے کھانے میں سے بھی اس کو کوئی نہ کوئی 1 یا 2 لقمے دے دو، کیونکہ کھانا پکاتے وقت اس کو گرمی بھی لگی ہے، وہ جو ادھر گرمی تھی اور مصیبت تھی وہ بھی برداشت کرتا رہا۔ یعنی مزدوری کے علاوہ بھی اس پر کچھ نہ کچھ احسان کر دیا کرو، اور جزاک اللہ خیرہ کم از کم کہہ دینا، فرمایا یہ بھی تمہارا بدلہ ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی اس نے کام کیا، اس کو پیسے مل گئے، بس بات ختم، نہیں بھائی، اگر آپ اس کو جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں کہ ایک مزدور وہ اپنی مزدوری بھی لے جاتا ہے، کام بھی اچھی طرح نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ یہ بندہ آتا ہے آپ کا کام بہت احسن انداز سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو مزدوری تو دیتے ہیں، ساتھ اس کو کچھ زیادہ دے دینا یا اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دینا، اس کا شکریہ ادا کرنا کہ بھائی بہت تم نے اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اچھا محترم بھائیو، یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شکریہ، یا یہ لفظ بولتے ہیں تھینک یو، اس طرح کے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ تو مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کے مسلمان بھائی کو اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کرو. یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے. یعنی آپ تھینک یو بھی کہیں، شکریہ بھی ادا کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی دیں. یہ بہت اچھا فعل ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.